बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी क्राइम और मैं हूं शेख गुलाम अकबर। नाजरीन, किसी मुल्क की खुशहाली देखनी हो तो उसके अमन व अमान, वहाँ के शहरियों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस मुआशरे में क्राइम 0% होगा वो मुआशरा खुशहाल और अमन पसंद होगा। उसको महंगाई कहें या क्रिमिनल माइंडसेट कहें, हमारे मुल्क में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई शहर, कोई गली कूचा ऐसा नहीं जो वारदातों, डकैती, चोरी जैसी और दीगर बेशुमार क्राइम हैं उनसे महफूज हो। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों में होने वाले क्राइम पर गुफ्तगू करेंगे और उन पर कानून दान डिस्ट्रिक्ट बार झंग के नौमुंतखब सदर सैयद ज़िया काज़मी साहब से नुक्ता नज़र भी लेंगे। सबसे पहले तो हम सैयद ज़िया काज़मी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने वकला भाइयों के हकूक़ के साथ साथ ज़िला झंग की आवाम को इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ज़िला मुजफ्फरगढ़ के तहसील अलीपुर की जानिब लिए चलते हैं, जहाँ पुलिस मुलाजमीन में आवाम को जलील व ख्वार करने लगे हैं। पुलिस मुलाजमीन थानों से गायब होने लगी है और साइलिन थाने में अपने मसाइल के पेश नज़र जाते हैं, वहाँ कोई मुलाजिम नज़र नहीं आता। अल्लाह अल्लाह करके कोई मुलाजिम मौजूद भी हो तो साइल को 12 बजे के बाद थाने में आने का कहकर टाल देता है। इसकी वजह क्या है? क्या अफसरान की मिली भगत है या उनकी अपनी शाही चल रही है? इन सारे मामलात पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा नज़र से। जी उसामा, बताइएगा क्या वजह है और क्राइम की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जो एक वक़ूआ जो थाना सदर अलीपुर की हदूद से पेश आया कि परसों रात एक खातून को रात 11 बजे गन पॉइंट पर, एक खातून बल्कि मैं गलती से कह गया, वो एकदम से लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, उसको उसके घर से जो है गन पॉइंट पे अगवा किया गया। उसके बाद वहां से उसको लेके गए 4 नामालूम अफराद, उसके साथ सारी रात जाती करते रहे और सुबह 4 बजे जब वो बेहोश हो गई तो बेहोशी की हालत में उसको उसके घर के नजदीक फेंक कर फरार हो गए। अब उसके मोहल्ले वाले, उसके अहले इलाका और घर वाले जब उसको लेकर थाने पहुंचते हैं, थाना सदर अलीपुर, सुबह 6 बजे वो वहां पहुंचे हैं तो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको बाहर बिठाया गया, ना उनको कुर्सी दी गई है, ना उनकी कोई कार्रवाई की है, हत्ता कि दरखास्त भी नहीं लिखी गई और उनको कहा गया कि ना तफ्तीशी है और ना SHO। जब SHO आएगा वो आपका बयान सुनेगा, तफ्तीशी आएगा, फिर उसके जिम्मे लगाएगा, तब जाके आपकी कार्रवाई होगी। तो ये हाल है यहाँ पे थाना सदर पुलिस अलीपुर का कि उन्होंने 6 घंटे 7 घंटे, ये तो एक वो चीज है जो हाईलाइट हुई है। इसके अलावा तो काफी दिन जो है लोग यहाँ पे जलील होते रहते हैं और जो यहाँ पे मौजूद अमला होता है वो एक छोटा सा हवलदार हो या कांस्टेबल हो या सिपाही हो चाहे रजाकार हो, वो खुद को SHO से भी ऊपर समझता है। आम आवाम जो है वो जलील हो रही है थानों के अंदर। ये थाना सदर अलीपुर की जो है एक इज्तिमाई सूरत हाल जो हमने गुज़िश्ता दिन थी। उसामा नज़र, अक्सर हमारे पास आपकी तरफ न्यूज़ आती हैं कि मिलिशियात जैसा नासूर धंधा अरूज पर है और नौजवान नस्ल तबाही के दाने पर है, तो क्या वजह है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? देखिए, पुलिस कार्रवाई करती है जब मीडिया, आपने जिस तरह कहा कि सिटी न्यूज़ ने मुंशियात के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रखा है और हमने अलीपुर के जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी मुंशियात फरोश के खिलाफ न्यूज़ ऑन एयर किए, तो जब न्यूज़ चलती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है, 2-4 रेड भी कर लेते हैं, लेकिन जो मुल्ज़मान होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता। अब जो कुछ दिनों पहले हमने ये वो भी थाना सदर अलीपुर ही था, थाना सदर अलीपुर की हदूद मौजा बकवल हडेर में, वहाँ पे मुंशियात फरोशों के खिलाफ खबर लगाई तो पुलिस पार्टी रेड करने गई। लेकिन आपको मैं यहाँ इंकशाफ करता जाऊँ कि रेड करने से पहले मुल्ज़मान को इत्तला दे दी जाती थी कि हम आपके घर रेड करने आ रहे हैं, लिहाजा आप फरार हो जाए। तो 2 से 3, एक सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा 2 सिपाही है, एक कांस्टेबल है, जो मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं, उनसे फसली वसूल करते हैं और जब भी पुलिस पार्टी की तरफ से रेड किया जाता है तो उनको पहले ही मुतला कर देते हैं और इस तरह वो कामयाब हो जाते हैं। उसामा नज़र, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अलीपुर से अपडेट कर रहे थे। तो इस सिलसिले में माहिर कानून सैयद ज़िया काज़मी साहब, जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट भी मुकर्रर हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़िया काज़मी साहब, आपने सारी बात सुनी है कि पुलिस सुस्त रवैये का शिकार है, कोई मुलाजिम मौजूद होता है, आवाम परेशान है, इस बारे में आपकी क्या राय? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ के तमाम अमले का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया और मुझे यहाँ बुलाया। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुंतखब हुआ हूँ प्रेसिडेंट, तो उसमें वकला की बेहतरी के लिए, जैसे भाई ने पूछा मुझसे, वो हम तमाम जो इक़दामात हैं वो सरबरोकार लाएँगे। रह गई सर कि वज़ीर आज़म साहब का नारा है कि रियासत मदीना, बात करनी बहुत आसान है
جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، لڑکی کو اٹھایا گیا جیسے اسامہ صاحب بتا رہے تھے، اور آج تک اس کی FIR درج نہیں ہوئی، اس سے بڑا ظلم کیا ہونا ہے کہ ایک لڑکی کی عصمت دری کی گئی اور اس میں مقامی پولیس جو ہے وہ سست روی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 154 CRPC کے تحت فوراً بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی انکوائری کے FIR درج ہونی چاہیے، اور اگر یہ FIR درج نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مقامی پولیس ملزمان سے ساز باز ہے، ان سے کوئی پیسے وصول کر چکی ہے یا کوئی ذاتی مفادات حاصل کر چکی ہے۔ ادروائز ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کا میڈیکل ہونا ہے اور اس کے بعد FIR ہونا، یہ قانون موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا بعض مجبوریوں کے تحت۔ اعلیٰ افسران، میری استدعا ہے DPO مظفر گڑھ سے کہ اس بچی کے لیے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کی آج تک درخواست نہیں لکھی گئی، اس کے لیے اس کی FIR اس کے بیان پہ ہونی چاہیے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ لازماً ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میری اس میں اور استدعا ہے کہ جو منشیات کی بات کرتے ہیں، منشیات تو ایک ناسور ہے اور یہ پوری سوسائٹی کو کھا جائے گا۔ منشیات کہیں بک نہیں سکتی جب تک مقامی پولیس ساز باز نہ ہو۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں 154 CRPC میں اس کا حل موجود ہے۔ FIR کے لیے کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ہی لڑکی نے بیان دیا ہے اس بیان پہ میڈیکل ہونے کے بعد اس کی FIR درج ہو جانی چاہیے۔ تو میں اس میں مقامی پولیس ملزمان سے مکمل طور پہ ساز باز ہے، ان کے بغیر کوئی واردات نہیں ہو سکتی۔ بالکل اگلی خبر ہے ہمارے پاس پاک پتن سے، جہاں نان سٹاپ ڈکیتی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کوئی 29 افراد کو گن پوائنٹ پر لوٹا گیا کہ آئے روز اسی طرح کی بڑھتی ہوئی ڈکیتی چوری کی وارداتوں نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ غیر محفوظ شہری ہیں، دہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی قانون وہاں موجود نہیں؟ کیا عوام کو پولیس تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے؟ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ سٹی نیوز انوار فریدی۔ جی انوار فریدی، بتائیے گا پچھلے 15 دنوں میں آپ کے علاقے میں جرائم کی شرح کیا رہی ہے اور وہاں کی پولیس کے کتنے کریمنلز کو پکڑ چکی ہے؟ وارداتیں ہیں جو وہ ہے روزانہ کا معمول مان چکے ہیں۔ آئے دن جو شہری ہیں وہ ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تھانہ کلیانہ کے علاقہ میں، گاؤں تک سلامت کے قریب جو ہے 5 لاکھوں ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹتے رہے۔ وہ خلاص میں 10 افراد جو ہے وہ ڈاکوؤں نے ان سے لاکھوں روپے نقدی، قیمتی موبائل فون اور قیمتی مالی چیز سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ مسلح ڈاکو جو ہے گن پوائنٹ پر راہگیروں کو چادر کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ مسلسل 1 گھنٹہ تک ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹا اور ہمیں وہاں پر جو انہوں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ تھانہ کلیانہ کی جو پولیس ہے وہ موقع پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر جو شہری جو ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، بلکہ اس بات پر وکلاء نے ڈکیتی کے حوالے سے بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کی ہڑتال کی تجاویز رکھی ہے۔ عدالتی جو ہے معاملات کو مکمل طور پر انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا رکھا ہے۔ انوار، پولیس کیوں نہیں ان ڈاکوؤں کو لگام ڈالی جو آئے روز چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں؟ تو پولیس کی جانب سے کوئی گشت وغیرہ نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل، اس حوالے سے جب ہماری بات DPO پاک پتن سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں اور جو ہماری پوری ٹیم ہے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکوؤں اور چوروں کو جلد از جلد گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا جائے۔ ہم نے شہر کے چاروں طرف، شہر کے اندرون اور بیرون جو ہے ایریا میں مختلف جگہوں پر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے ناکے بھی لگا رکھے ہیں۔ اور جہاں تک میرا گمان یہ کہتا ہے کہ پولیس اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اگر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے تو یہ چور ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ڈکیت اور چور گینگ ہیں یہ سامنے نہیں آ سکتے، یہ بالکل ضرور آ سکتی ہیں۔ پولیس ان پر توجہ دے، اپنی ایمانداری کے ساتھ اگر۔ انوار فریدی، آپ کا شکریہ۔ جی ضیاء کاظمی صاحب، یہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کرائم بڑھ گیا ہے، آپ کی نظر میں اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں یا صرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے، اس کی مین وجہ بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں حکومت کون سے کرمنل ایکٹ کی مرتکب ہو رہی ہے؟ میں اس میں استدعا کروں گا کہ یہ پاک پتن میں جو تھانہ متعلقہ بتایا گیا وہاں دن دہاڑے ڈکیٹیاں وارداتیں ہونا، یہ حکومتی DPO صاحب بالخصوص اور پنجاب پولیس بالخصوص اس کی ذمہ دار ہے۔ اور جہاں ایک SHO اپنے تھانے کا کنٹرول نہ سنبھال سکے، ڈکیٹیاں ہوں، وہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ ایمانداری ہو، وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں فرض شناسی ہو، وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کا کہا جائے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. تو ہر بندے کی جو سیکورٹی ہے، جو اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت اس میں پنجاب پولیس اس کا ایک ادارہ ہے، اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہے. قانون موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد کرانا یہ پولیس کا ہے، حق ہے. اور جب یہ ڈکیٹ، جب یہ چور پکڑے جائیں گے اور ان پہ ایف آئی آرز لاج ہوں گی 156 کے تحت، تو اس وقت بھی یہ لوگ خوف زدہ ہوں گے. یہاں کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اس طرح کی ہو جاتی ہے، جہاں ڈکیتیاں یا چوریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر وہاں پہ ایک سخت گیر کو پولیس افسر لگ جاتا ہے تو وہاں سے کرمنل لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کرائم رک جاتا ہے. تو یہ ڈی پی او، میری استدعا ہے ڈی پی او پاک پتن سے کہ وہ یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو بدل دیں یا ان کی جگہ کوئی اور لگا دیں، کوئی فرد شناس دیں، امانت دار دیانت دار پولیس لگائیں، پولیس آفیسر لگائیں، تاکہ یہ جو اقدام ہو رہے ہیں، ڈکیٹی ہو رہی ہے، وہ رک جائے، عوام امن کا سکون کا سانس لے سکے. یہ حکومت کی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پولیس کی اس میں بددیانتی روز روشن کی طرح یہاں ہے. بہت شکریہ ضیاء کاظمی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، شہری اس وقت ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں جب تک تحفظ کے ادارے ان کے جان و مال کی بھرپور حفاظت کریں. ہماری پولیس کے متعلق عوامی خدشات بہت زیادہ ہیں. عام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پولیس ان کو ایک پراپر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. کوئی بھی گلی کوچہ شہر ایسا نہیں ہے جو اس وقت کرمنل لوگوں سے محفوظ ہو. لہٰذا ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، تبھی ہمارے شعبہ جات میں ترقی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ غلام اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. شہروں کے پنجے بھی اب سے دھلیں گے، یوں روکیں گے ٹوکیں گے ہو.